الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں عزیز دوستوں، قرآن شریف کی ایک سورت الاحزاب آیت نمبر 40 پر 1 سے 40 پر 4 تک، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم اجرا کریما۔ اس میں اللہ رب العالمین ذکر اللہ کی عظمت اور اس کے فوائد بیان کیے، ایسے فوائد بیان کیے ہیں، 4 فائدے بیان کیے ہیں، وہ ایسے فائدے ہیں اگر میرے لیے اور آپ کے لیے وہ فوائد نصیب ہو جائیں تو ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ آپ ترجمہ سنیے پہلے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام رب العزت کی تسبیح و تقدیس بیان کرو، یہ حکم ہے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا اور صبح شام خاص طور سے اللہ کے ذکر کرنے کا حکم ہے۔
اس کے بعد اس کے فوائد اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، ایسا شخص جو کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس پر رحمت نازل کرتے ہیں. ایک فائدہ. وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. دوسرا فائدہ، آسمان زمین کے فرشتے وہ کثرت سے ذکر کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس بندے پر رحمت نازل فرما. تیسرا فائدہ، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ بندے کو اللہ تعالی ضلالت و گمراہی، فسق و فجور کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے نور میں داخل فرماتے ہیں. الفاظ ہیں قرآن کے، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں پر مہربان ہے. کوئی کسی پر مہربان ہو جاتا ہے تو اس کا کتنا فائدہ ہو جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، ایمان والوں پر اللہ رحم کرنے والے. چوتھا فائدہ کثرت سے ذکر کرنے والوں کے لیے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام. قرآن پاک کی ایک تفسیر کی کتاب ہے روح المانی، اس میں لکھتے ہیں جو آدمی زندگی میں کثرت سے ذکر کرتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، آخری وقت آتا ہے، اللہ رب العالمین موت کے فرشتے کے ذریعہ اسے سلام کہلوا کر بھیجتے. اتنی بڑی بات ہے. اور یہ کہاں ہے یہ مذکور؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام. جس دن اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی، جس دن اس کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوگی، کس کی ملاقات؟ وہ بندہ، وہ بندی جو کثرت سے زندگی میں ذکر کرتے تھے، اس کی ملاقات جب اللہ تعالیٰ سے ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے سلام کرے گے. روح المانی میں بیان کرتے ہیں وہ دن سے کون سا دن مراد ہے. تین قول نقل کیے. ایک قول یہ کہ جس دن اس کی موت کا وقت ہوگا، آخری وقت ہوگا، اسرائیل موت کا روح اس کی لینے سے پہلے اس کے پاس بیٹھیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اللہ تمہیں سلام سنا رہے. دوسرا قول یہ نقل کرتے ہیں جب وہ مر جانے کے بعد اسے قبر میں رکھا جائے گا اور اس کے بعد وہ عالم محشر میں اٹھے گا، عالم محشر میں اٹھے گا، سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا سلوک ہوگا. عالم محشر رزلٹ کا دن ہے، نتیجے کا دن ہے، گھبراہے ہوئے ہوں گے. وہ جو زندگی میں کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے ان کی جماعت علیحدہ ہوگی، ان کی طرف مخاطب ہو کر اللہ سلام فرمائیں گے. اور جس کو کسی کی مجلس میں ہم پہنچیں ہمارا مسئلہ لے کر اور وہ ہمارے طرف دیکھ کر السلام علیکم خیریت سے ہیں کیا، وہ چاہے تو ہم کو کتنا سکون ہو جاتا ہے، آدھا مسئلہ حل ہو گیا جیسا معلوم ہوتا ہے. کیونکہ سلام آدمی کرتا ہے تو دوستی کی وجہ سے، تعلقات کے بنا پر، محبت کے بنا پر سلام کرتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا آدھا کام ہو گیا. تو ذکر کرنے والوں کے لیے قرآن کہتا ہے آپ زندگی میں کثرت سے ذکر کرتے رہیں گے، صبح شام رات دن، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کاروبار کرتے ہوئے، گھر میں آتے ہوئے، سوتے ہوئے، سو کر اٹھتے ہوئے، جاگتے ہوئے، سواری کرتے ہوئے ذکر کریں گے زندگی میں کثرت سے. تو عالم محشر میں جب سب لوگ پریشان ہوں گے، وہ ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ سلام فرمائے.
تیسرا قول نقل کیا گیا ہے، جنت میں جب داخل ہوگا وہ کثرت سے ذکر کرنے والا بندہ، کثرت سے ذکر کرنے والی بندی جب جنت میں داخل ہوگا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا سلام اسے سنائی دے گا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ یہ فوائد ہیں ذکر کے، یہ کتنے بڑے بڑے فوائد ہیں، یہ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جس کے اندر ذرا بھی دین کی معرفت ہے، جس کے اندر دین کی سمجھ ہے، یا جس کے اندر آخرت کا فکر ہے، اسے سمجھ میں آ گیا ہوگا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور یہ اتنے بڑے فائدے کی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عام کر کے رکھا ہے کہ کوئی چیز اتنے عام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کہ اتنا کرنا بول کے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کہ یہ وقت میں کرنا، یہ وقت میں نہیں کرنا، متعین نہیں، اس کے لیے کوئی زمانہ متعین نہیں کہ اس زمانے میں کرنا یہ عبادت، اس زمانے میں یہ عبادت نہیں کرنا، متعین نہیں۔ اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں سب کے لیے حد متعین، وقت متعین، زمانہ متعین۔ نماز کو لے لیجئے، نماز سے بڑھ کر کون سی عبادت ہو سکتی ہے، لیکن اس میں حد مقرر، فجر کے لیے 2 پڑھنا، ظہر کے لیے 4 ہی پڑھنا، عصر کے لیے 4 ہی پڑھنا، مغرب میں 3 ہی پڑھنا، عشاء میں 4 ہی پڑھنا، حد مقرر۔ سنتوں کے لیے بھی حد مقرر، فرائض کے لیے بھی حد مقرر، واجبات کے لیے بھی حد مقرر۔ اور یہ وقت میں نماز پڑھیں گے تو عبادت، اس کے علاوہ وقت میں نہیں پڑھنا۔ 3 وقت ایسے ہیں جس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ صبح میں مکروہ وقت ہوتا ہے 10 منٹ تک کا، اس وقت نماز کی اجازت نہیں۔ زوال کے وقت میں نماز کی اجازت نہیں ہے، ظہر کے وقت میں ہوتا ہے۔ عام طور پر 12 سے لے کر 12:30 تک، کبھی کبھی 35 تک ٹائم بدلتے رہتا ہے زمانے کے لحاظ سے، اس وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سورج غروب ہونے کے وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، حد متعین ہے۔ روزہ ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بی، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں بیان کرتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا جزا بدلہ دوں گا۔ مالک یہ کہہ دیں کہ میں تم نہ بدلہ دے تو بھی تمہیں کام کرو، کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کتنی ہمت ہو جاتی ہے، کتنا اعتماد ہو جاتا ہے، فیکٹری کا مالک بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ رکھنے والوں سے میں خود بدلہ دوں گا، لیکن اس کے لیے بھی متعین حد ہے۔ سال کے 5 دن ایسے ہیں، سال کے 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ روزہ رکھے تو ثواب نہیں، گناہ ملے گا۔ عید الفطر کے دن، رمضان کے بعد جو عید آتی ہے نا، اسے عید الفطر کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ عید الضحیٰ، ایام تشریق کے 4 دن، عید الضحیٰ کیا دوسرا دن، تیسرا دن، 4 دن تک عید الضحیٰ کا دن، عید الضحیٰ کے بعد کا دن، اس کے بعد کا دن، اس کے بعد کا دن، 4 دن تک روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ زمانہ متعین، حج ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، حج کرنے والا ایسا لوٹتا ہے مکے مدینے سے، حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا کہ ابھی اس کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک و صاف، اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ ایک بھی نہیں ہوتا ہے،
اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے والے کے لیے یہی ثواب ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی عبادت، لیکن زمانہ متعین، اس کے لیے زمانہ متعین، اسی وقت میں کرنا، اس کے علاوہ وقت میں نہیں کرنا۔ زکوٰۃ فرض ہے لیکن اس کے لیے حد متعین ہے، اتنی دینا ہوگی، 40واں حصہ دینا۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے، ذکر ایک ایسی عبادت ہے اس میں کوئی حد ہی نہیں ہے، زمانے کی حد نہیں، وقت کی حد نہیں، کیفیت کی حد نہیں، جیسے چاہے اٹھتے بیٹھتے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور ایک جگہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو، کوئی حد متعین نہیں، جب چاہے جس وقت چاہے۔ اور حد یہ ہے کہ پاک ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، اتفاق سے وہاں ناپاک ہیں، ناپاک ہے بلکہ زبان سے ذکر کرے بغیر رہنا ہے بلکہ نہیں ہے، ذکر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح۔ جنوبی عورت، حیض والی عورت، نفاس والی عورت، یا وہ آدمی جو ناپاک ہے، پاک نہیں ہے، وہ بھی ذکر کر سکتا ہے، ہر وقت کر سکتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ سے پوچھا، لوگوں کیا میں وہ عمل کے بارے میں نہ بتلاؤں تمہیں جو عمل اللہ کو بہت زیادہ مقبول ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور تمہارے درجات کو بہت بڑھانے والا ہے اللہ کے پاس۔ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، حریص تھے نیکیوں کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا شوق دلانے کے لیے، وہ عمل نہ بتلاؤں جو عمل تم اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرتے ہو تو اس سے بھی بہتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتلائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق بڑھانے کے لیے جو چیز اہمیت کی ہوتی ہے، جو چیز عظمت کی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے شوق بڑھانے کے لیے طریقے اپناتے، اس طریقے سے بولتے کہ اس طریقے سے بولوں گا تو شوق بڑھے گا، عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، اور یہ نبی کی سنت ہے۔ تو آپ نے پھر سوال کیا، کیا میں وہ چیز نہ بتلاؤں کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو، دشمن تم کو ماریں اور تم دشمن کو ماریں، یعنی جہاد سے بھی افضل چیز میں تمہیں بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان کو عادت ہو اللہ کے ذکر کی۔ رطبن کہتے ہیں تر رہنا، آدمی پانی پیتا ہے تو تر ہوتا ہے، تر ہو جاتی ہے زبان، تو اسی طرح ذکر سے تر رہے زبان، ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کاروبار کرتے ہوئے ذکر زبان میں جاری رہے۔ یہ تیرے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ، اللہ کے راستے میں جان و مال خرچ کرنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اور یہ عمل تیرا کون سا؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر کرنے کا یہ عمل تیرے رب کو، تیرے مالک کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، کئی کو ذکر کی اتنی زیادہ اہمیت؟ کیا بندہ ذکر کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو کیا اللہ کو مزہ آتا کیا؟ اللہ کو کچھ فائدہ ملتا کیا؟ نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے، کائنات کی ساری مخلوق مل کر پلک جھپکنے کے مقدار میں بھی اپنا وقت ضائع کرے بغیر سب کا سب
سب کے سب اللہ 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 کہتے رہے، اللہ اکبر کہتے رہیں، ذکر میں مشغول رہیں، تو بھی اللہ کی شان، اس کی جلالت، اس کی کبریائی میں مچھر کے پر کے برابر بھی یا بال کی باریکی کے برابر بھی بڑائی میں اضافہ ہونے والا ہے۔ وہ جتنا اضافہ ہے وہ اضافہ اس میں کسی قسم کا اضافہ ہونے کا نہیں۔ اسی طرح کائنات، اللہ حفاظت فرمائے، کائنات کا ذرہ 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 سب مل کر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے تو بھی اللہ کی کبریائی، اس کی جلالت، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی میں ذرا برابر بھی کمی ہونے کا نہیں ہے۔ کمی ہوگی تو بندے کی، زیادہ ہوگی تو بندے کی۔ تو پھر کیا پیدا، کیوں اتنا ذکر کی عظمت؟ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے، جو بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے، اس سے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اسے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ غفلت اللہ کے طرف بندے کو اللہ کی یاد میں غفلت ہوتی ہے تو اسے گناہ آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں آسان ہو جاتی ہیں، اس سے بندے کا نقصان ہے۔ اب دیکھیے جتنے جرائم دنیا میں ہوتے ہیں، آدمی کسی کا حق دبا کر کھاتا ہے، آدمی جھوٹ بولتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، سود خوری کرتا ہے، رشوت خوری کرتا ہے، زنا کاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یا کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو کیا ہے وہ اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اس کے اندر غفلت طاری ہے، جسے یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ذکر کے معنی ابھی بتاؤں گا میں، دو ہیں ذکر کے معنی۔ احساس یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو ہرگز غفلت نہیں برتے گا، گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ناپ تول میں کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، دھوکہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کسی کا حق دبا کر کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اسے ڈر ہے، خوف ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، ان کا واقعہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب صفت الصفوہ میں حضرت نافع رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ اس طرح کا ایک واقعہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، باپ سے بھی پیش آیا، بیٹے سے بھی پیش آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو آپ بہت مرتبہ سنے ہوں گے کہ ایک مرتبہ آپ سفر میں کہیں جا رہے تھے، بھوک کی شدت ستانے لگی تو جنگل میں ایک آدمی کو دیکھا، چرواہا ہے، بکریوں کو چرا رہا ہے، اور اس زمانے میں آج کی طرح ہوٹلوں کا انتظام نہیں ہوتا تھا، مسافروں کے لیے سرائے بنے ہوئے رہتے تھے، وہاں جا کر ٹھہرتے مسافر رات کے وقت میں، بستی اور گاؤں والے خود ان کے پاس جاتے اور ان سے پوچھتے کہ بھائی کھانے کا انتظام ہے کیا؟ نہیں ہے بولے تو گھر سے لا کے دے دیتے تھے۔ اگر کوئی نہیں آتا تو مسافر خود گاؤں والوں کے پاس جا کر آسانی سے بیان کر دیتا، میں مسافر ہوں، تو لوگ آرام سے ان کو اپنا جو ان کے پاس حاضر ہے، وہ موجود ہے، وہ دے دیتے تھے، کوئی شرماتے نہیں تھے پوچھنے میں بھی۔ اس طرح کا ایک نظام تھا، سب کو معلوم تھا آدمی کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، بھوک اسے تڑپاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ آیا ہے، جنگل میں کسی طرح کا انتظام نہیں ہے، اس میں مالدار فقیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چرواہے کو دیکھے بھوک کی شدت تھی، اس لیے اس سے کہا کہ بھائی کیا آپ کے بکریوں سے کچھ دودھ مل جائے گا؟ تو اس بکری چرانے والے چرواہے نے کہا کہ یہ بکری میری نہیں ہے، اتنے سارے جو بکریاں آپ کو نظر آ رہی ہے میری نہیں ہے، میرے مالک میرے آقا کی ہے، میں صرف چرانے کے لیے آیا، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کی اس دیانتداری کو دیکھے تو خیال ہوا امیر المؤمنین تھے، حق تھا آپ کو. جیسے استاد کو کبھی شاگرد کو دیکھتے ہیں اس کے اندر کچھ صلاحیت ہے تو خیال ہوتا ہے وہ ذرا معلوم کریں گے اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے. جب پیر کو معلوم ہوتا ہے مرید کے اندر کچھ صلاحیت ہے تو اسے کچھ آزماتا ہے. کیوں آزماتا ہے؟ مقام و مرتبہ دینے کے لیے. تو ایسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے. جب اس کے اندر اتنی دیانتداری کی بات اس نے زبان سے ظاہر کی تو اس کا امتحان لینا چاہا. پوچھا بھائی میں آپ کو ایک مشورہ دیتا کہ اتنے ساری بکریاں ہیں، اس بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے دو، میں تم کو قیمت دے دوں گا، میرے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا اور آپ کے لیے پیسے کا انتظام ہو جائے گا. اور جہاں تک مالک کی بات ہے وہ تو جنگلوں میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بکریوں کے ریور میں سے بھیڑیا آتا ہے، کسی کو پکڑ لے جاتا ہے، چرواہوں سے روک نہیں سکتا. تو آپ یہ ہیلا بول دینا. تو اس چرواہے جو سادہ سیدھا تھا اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، میں تو کہہ دوں گا میرے مالک کو وہ دیکھ نہیں رہا ہے، بھیڑیا پکڑ کر لے گیا یہ بول دوں گا، اس کے پاس بچ جاؤں گا، پھر میں اللہ کہاں گیا، میں اسے کیا جواب دوں گا. یہ بات سننا تھا حضرت اسے سینے سے لگا. یہ واقعہ بہت مرتبہ سنے ہوں گے. یہ واقعہ شاید پہلی مرتبہ سن رہے ہو عبداللہ بن عمر کا، انہی کے بیٹے کا. آپ مدینے سے باہر اپنے شاگردوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے. حتیٰ کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے فقہ کا سارا دار و مدار سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایتوں پر ہے. تو اپنے شاگردوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، دسترخوان بچھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے کو کہا آؤ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھا لو. تو اس چرواہے نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بہت حیرت ہوئی. اتنا سخت گرمی کا وقت ہے، مدینے کی گرمی جانتے ہیں جاننے والے، اتنا سخت گرمی کا وقت ہے اور ایسے میں نفلی روزہ، ظاہر ہے فرض روزہ تو نہیں ہوگا، فرض روزہ اگر رکھ رہا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر کو تعجب نہیں ہوگا کیونکہ گرمی ہے تو بھی رکھنا ہے، سردی ہے تو بھی رکھنا ہے. نفل روزہ تھا تو کہا کہ بھائی اتنی شدید گرمی میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں. تو نے کہا جسے اللہ کی محبت ہو، جسے اللہ سے امیدیں ہوں، جسے اللہ سے تعلق ہو، اسے گرمی کی شدت کیا، سردی کی پریشانی کیا، اسے تو بس اللہ سے تعلق ہے اور تعلق کی بنا پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی سوچا کہ اسے ذرا آزما کر دیکھیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سیم اسی طرح جسے ان کے باپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا. یہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کنفیوز ہو گیا حضرت کو کہ سمجھ نہ آیا. نہیں، یہ واقعہ باقاعدہ ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب صفت الصفہ میں حضرت نافع رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کیا. کنفیوز نہیں، روایتوں میں ٹکراؤ نہیں، وہ الگ واقعہ یہ الگ واقعہ ہے. تو حضرت اسے آزمائے، کہا کہ بھائی ایک بات میں بولتا ہوں، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی فائدے کی بات ہے. ایسا کرو ایک بکری میرے حوالے کر دو، میں بکری کی قیمت بھی دے دوں گا کیونکہ میرے اتنے شاگرد یہاں پر موجود ہیں، وہ یہیں بیٹھے بیٹھے بکری چھلیں گے، پکائیں گے، اس کے بعد آپ کو ہم افطاری کا بھی انتظام کر دیں گے، پیسے بھی مل جائے گا اور افطاری کا بھی انتظام ہو جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس چرواہے نے کہا کہ حضرت آپ مجھے یہ بات بتلا دیجئے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر جا کر چھپ کر میں یہ کاروبار تمہارے ساتھ کر لوں.
جہاں اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا. کوئی ایسی جگہ آپ مجھے بتا دیجئے. ٹھیک ہے میرے مالک گاؤں میں ہے, مدینے میں ہے, اس کو پتا نہیں, میں ایک بکری بیچ دوں گا, آپ کو پیسے لے لوں گا, میرا انتظام ہو جائے گا, افطاری کا بھی انتظام ہو جائے گا اور آپ کا بھی پیدا ہو جائے گا. مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن آپ ایک کوئی دنیا میں کوئی ایسی جگہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ جہاں پر چھپ کر یہ معاملہ تم سے میں کر لوں, جہاں میرا رب مجھے نہ دیکھ رہا. تو حضرت اس سے بہت خوش ہوئے. اس کے بعد وہ مدینہ چلا گیا اپنے بکریوں کو لے کر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے مصروفیت سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ لوٹے اور اس بکری کے چرانے والے چرواہے کو تلاش کیا اور اس کے بعد اس کے مالک کے پاس پہنچے. اس مالک کے پاس پہنچ کر اس سے درخواست کی کہ یہ چرواہ جو تمہارا غلام ہے اسے مجھے بیچ دو اور اس کے بعد یہ بکریاں بھی مجھے بیچ دو. اور ڈبل ٹربل قیمت پر اس غلام چرواہے کو خرید لیا اور بکریاں بھی خرید لیے. اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تمہارے یہ جملے نے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ ایسی جگہ بتا دو جہاں پر چھپ کر میں تم سے کاروبار کر لوں. تو این اللہ جو آپ نے کہا, آنکھوں میں آنسو جاری تھے عبداللہ بن عمر کے. اس سے کہہ رہے تھے فَأَيْنَ اللَّهُ, یہ جملے نے تم کو تمہاری زندگی میں غلامی سے آزادی دلا دی. اور میری دعا ہے اللہ آپ کو یہ جملہ جہنم کی آگ سے بھی چھٹکارا دلوا دے. پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ بھائی تمہارے جیسے آدمی غلام نہیں آقا بن کر رہنا ہے. اس غلام کو آزاد کر دیا. تو ذکر آدمی کو جب اللہ کی یاد رہتی ہے, استحضار رہتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, تو اس کے اندر غفلت طاری نہیں ہوتی. جب غفلت طاری نہیں ہوتی تو وہ گناہ نہیں کرتا. اگر گناہ کر بھی لیتا ہے تو اسے توبہ کے بغیر چین نہیں آتا اور حقوق اللہ میں کوتاہی کرتا ہے. پہلے وہ حقوق اللہ میں کوتاہی نہیں کرے گا جس کو یہ احساس ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرے رب کو مجھے حساب دینا ہے. جسے یہ احساس ہے وہ حقوق اللہ میں یعنی ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا, دھوکہ نہیں دے گا, جھوٹ بول کر نہیں کمائے گا, رشوت نہیں لے گا, سود خوری نہیں کرے گا, کسی کا حق دبائے گا نہیں, ظلم نہیں کرے گا. اگر خدا نہ خواستہ کبھی اس سے ایسا عمل سرزد ہو گیا کسی جذبے میں آ کر, تو اسے اس وقت تک چین نہیں ہوگا جب تک کہ صاحب حق کو حق نہ دے دے. اس وقت تک اسے چین نہیں آئے گا. اور یہ استحضار حاصل ہوتا ہے کثرت سے اللہ کے ذکر کرنے سے. ذکر کا دو مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ دل و دماغ میں یہ بات چھائے رہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اے بندے اللہ کی بندگی ایسا کر گویا کہ رب کو تو دیکھ رہا ہے. اگر تیرے ایمان میں یہ کیفیت نہیں کہ تجھے اللہ نظر نہیں آتا ہے تو کم از کم یہ کیفیت تو ہونا ہی ہے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ایک مطلب ہے ذکر کا. اور ایک مطلب ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, قرآن کی تلاوت, درود شریف, اللہ کی تسبیح و تقدیس زبان میں جاری رکھنے. بہت سے لوگ اسے بہت ہلکا لیتے ہیں, کہتے ہیں کیا جی فائدہ, تسبیح بھی ہاتھ میں ہے, ادھر سے معاملات میں گڑبڑی بھی ہے, تسبیح بھی ہاتھ میں ہے, ادھر سے آنکھیں خیانت کر رہی ہیں, تسبیح ادھر ہاتھ میں ہے, کان خیانت کر رہا ہے, بولتے ہیں. صحیح بات ہے, آدمی ذکر کرتا ہے تو کیسے خیانت کرنا ہے, خیانت کرنے کے لیے کیسے تیار ہوگا, نہیں کرنا چاہیے. لیکن اسے معمولی نہ سمجھیں دو وجہ سے. جس آدمی کو عادت ہے اٹھتے بیٹھتے تسبیح پڑھتے رہنے کی, ذکر کرتے رہنے کی, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر پڑھنے کی,
وہ آدمی سے معمولی نہ سمجھے اور دوسرے آدمیوں سے دیکھ کر معمولی نہ سمجھے، دو وجہ سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پہلی سیڑھی ہے، اس سیڑھی پر قدم رکھو، اس سیڑھی پر قدم رکھو، اللہ رب العالمین سیڑھی پر قدم رکھنے کی برکت سے دوسری تیسری سیڑھیاں چڑھنے کی توفیق دے دیں گے، دوسری تیسری سیڑھی چڑھنے کی توفیق دے دیں گے، یعنی معاملات میں اور لین دین میں سب درستگی کی اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے توفیق دے دیں گے۔ ایک وجہ یہ، دوسری وجہ یہ ہے کیا کسی آدمی کا گھر میں چوری ہو گئی، گھر میں چوری ہو گئی، یہ گھر کا صوفہ چوری ہو گیا، گھر کا زیور چوری ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے، یہ چوری ہو گئی، وہ چوری ہو گئی، لیکن اس کے پاس ایک قیمتی چیز موجود ہے، تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ وہ سب چوری ہوگی بلکہ اسے اٹھا کر دریا میں پھینک دے گا، شکر ادا کرے گا، شکر ادا کرے گا، چلو وہ چلے گی، یہ چلے گی، لیکن یہ تو بھی ہے نا، کم از کم یہ تو بھی ہے نا، بلکہ شکر ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ایسے ہی آنکھ خیانت کر رہی ہے، کان خیانت کر رہا ہے، ہاتھ خیانت کر رہے ہیں، دل و دماغ خیانت کر رہے ہیں، لیکن کم از کم زبان میں اللہ 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 جاری ہے، تو پھر زبان تو کم از کم اپنا حق ادا کر رہی ہے نا اللہ کا، پھر اسے کیوں معمولی سمجھے، اسے کیوں معمولی سمجھے؟ اور اس بات کی کتنی اہمیت کی ہوگی سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ آپ ہر وقت کے لیے ایک ذکر کی تلقین فرمائیں، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ بڑے بڑے لوگوں سے لوگ تعلقات پیدا کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھنے کے وقت سے لے کر پھر بستر میں جانے تک جتنے اعمال ہیں، آدمی سو کر اٹھتا ہے تو دعا ہے، کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو دعا ہے، کھانے کے درمیان دعا ہے، وضو شروع کرتا ہے تو دعا ہے، وضو کے درمیان دعا ہے، وضو کے ایک ایک عضو کو دھونے کے وقت دعا ہے، وضو کے آخر میں دعا ہے، نماز میں رکوع میں تسبیح ہے، سجدے میں تسبیح ہے، گھر سے نکلتا ہے تو دعا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے تو دعا ہے۔ کیا ہے یہ سب؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے طریقے ہیں۔ تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا سب سے پہلا طریقہ کہ ہماری زبان میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، اور جس کو یہ نعمت حاصل ہے وہ اسے معمولی نہ سمجھے، بہت بڑی نعمت سمجھ کر اس کی قدر کر لیں، اس نعمت کی قدر کی برکت سے، اور دوسری چیزیں جو اسے حاصل نہیں ہے اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اسے عطا کریں گے۔ انشاءاللہ موقع رہا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دعاؤں کی فضیلت اور دعاؤں کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں دعا سکھلا کر امت کو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے کیا بہترین نسخہ دیا ہے۔ میں انشاءاللہ موقع رہا تو آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کروں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے بات آئی تھی، ہمارے پڑوسی ریاست کیرلا کی ایک بستی وائناڈ میں جو تباہی ہوئی ہے بارش کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، بہت سے لوگ زمین میں دھس گئے، بہت سے لوگ پانی میں مار لے کر سیلاب میں ادھر سے ادھر جا کر پھنس گئے، ان کی موت واقع ہو گئی، اور بہت سے لوگ زندے ہیں۔ جو مر گئے ان کے لیے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو حیات ہیں ان کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری طاقت اور استطاعت کے مطابق ان کی مدد کریں، کیونکہ ان کے گھر لوٹ گئے، ان کے گھر تباہ ہو گئے، ان کے گھروں کے سامان تباہ ہو گئے، ان کے دکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ اب ہماری استطاعت طاقت کے مطابق ہم ان کے لیے تعاون کریں۔ جمعیت العلماء کی طرف سے یہ
ان کے تعاون کا سلسلہ چل رہا ہے. آپ لوگ دیکھے ہوں گے, کہیں ویڈیوز بھی آپ کو پہنچے ہوں گے. کسی کو جو ہے پلنگ نالی گھر کے سامان, کسی کو مکسی, کسی کو جو ہے اور چیز گھر کے ضروری سامان خرید کر دے رہے تاکہ ان کو زندگی اثر نو کرنے کے لیے ذریعہ بن سکے. گھر بھی جو ٹوٹا پھوٹا ہو گیا ہے اسے بھی مرمت کر کے بنا کر دینے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں. مجھے اور آپ کو یہ تعلیم ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں مصیبت زدہ ہے, پریشان ہے, تو اس کے لیے دنیا کے دوسرے کونے میں رہنے والا, ریاست کے دوسرے کونے میں رہنے والا نہیں, ملک کے دوسرے کونے میں رہنے والا نہیں, بلکہ دنیا کے دوسرے کنارے میں رہنے والا, اس کے لیے بھی یہ سبق ہے, اس کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ وہ جو ہمارا مسلمان جو پریشان ہے اس کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں, اپنی طاقت کے مطابق, استطاعت کے مطابق تیار ہو جائیں. صلہ کیا ملے گا اس کا صلہ کیا ملے گا, دنیا میں کیا ملے گا, آخرت میں کیا ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی. اور جو آدمی دنیا میں کسی مصیبت زدہ, کسی پریشان حال آدمی کی ضرورت پورا کرنے میں لگ جاتا ہے, جو بندہ کسی کی ضرورت پورا کرنے میں لگ جاتا ہے, اللہ تعالی مدد کرنے والے, مصیبتوں میں مبتلا لوگوں کا تعاون کرنے والے کی حاجت پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. ہماری بہت سی حاجتیں ہیں, وہ حاجتیں اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے پورا فرمائے. یہ تو دنیا کا فائدہ ہے, آخرت کا فائدہ ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص دنیا میں کسی کے غم کو, مصیبت کو, تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ رب العالمین میدان محشر میں قیامت کے دن جو اس کے اوپر مصیبتیں آئیں گی, جو تکلیفیں آئیں گی, اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو دور فرمائے گا. موقع ہے ہمارے لیے دنیا کی حاجتوں کو بھی اللہ کے سامنے حاصل کرنے کا اور آخرت کے ضرورتوں کو بھی اللہ رب العالمین سے حل کرانے کا ایک موقع ہے. ہم سب کو چاہیے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق جتنا زیادہ ہو سکے. ماشاءاللہ گزشتہ جمعہ آپ نے دیا, بہت اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے. پھر ایک مرتبہ آپ سے درخواست ہے کہ آج بھی ذرا تعاون کریں. میں گزشتہ جمعہ بھی مثال کے طور پر آپ کے سامنے کہا تھا کہ ہمارے گھروں میں ایک ہفتے میں 2-3 مرتبہ بریانیاں پک جاتے ہیں, اچھا پک جاتا ہے. ایک وقت پکتا ہے تو 1000 روپے, 1500 روپے, 2000 روپے ہو جاتا ہے. کیا ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے یا کیا ہمارے مصیبت زدہ بھائیوں کے لیے ایک وقت کی قربانی نہیں دے سکتے ہم کھانے کی, ایک وقت کی بریانی کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں؟ ذرا ہمت کر کے آپ اپنے حلال کمائی میں سے 500 روپے, 1000 روپے, آپ طاقت کے مطابق 1500 روپے, 2000 روپے, 5000 روپے, 10,000 روپے, جتنا ہو سکے تعاون فرمائیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری جو حاجتیں معلق ہیں, لٹکی ہوئی ہیں, اسے دور فرمائیں گے. ساتھ میں ان کے لیے دعائیں کیجیے. جو دعا آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کی دعا پر فرشتے آمین کہیں گے, اور آپ کی دعا سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے دعا کریں گے, یا اللہ اس مصیبت زدہ مسلمان کے لیے, یہ مسلمان جو دعا کیا ہے جتنی مصیبتوں کو دور ہونے کا, یا اللہ آپ اس کی مصیبتوں کو دور فرمائیں گے. آپ کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہیں گے, اور ساتھ میں آپ کی دعا ختم ہونے کے بعد آپ کے لیے دعائیں دیں گے کہ یا اللہ ان تمام مصیبتوں سے, جن مصیبتوں میں وہ مسلمان مبتلا ہے اس کے لیے اس نے دعا کی ہے, ان تمام مصیبتوں سے اس کی حفاظت فرما. دونوں کام کرنا چاہیے. دعا فرمائیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.